خلیجی ممالک میں کشیدگی برقرار، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ جاری۔ برطانوی کروڈ آئل $109.63 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت $110.34 فی بیرل ہو گئی۔ قطر کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو خط، خطے میں ایران کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ خط میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی تفصیلات بھی دی گئیں۔ خلیجی ممالک کے خلاف ایرانی اقدامات غیر قانونی ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کا شکوہ، کہا ایران تمام نقصانات کا معاوضہ ادا کرے، عالمی قوانین کے تحت ایران کے جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ کراچی میں باران رحمت زحمت بن گئی، مختلف حادثات اور واقعات میں 5 افراد جان سے گئے۔ پاک کالونی میں دیوار گرنے سے رکشہ ڈرائیور جان کی بازی ہار گیا۔ شناخت 50 سالہ ارشد علی کے نام سے ہوئی۔ شہر کے کئی علاقے ٹریفک جیم کی صورتحال سے دوچار، کئی گاڑیوں کے فیول ختم ہو گئے۔ IS چندریگڑھ روڈ، صدر شادمان ٹاؤن، گلشن معمار ایسن آباد، نارتھ کراچی میں موسلادھار بارش۔ اورنگی ٹاؤن، نارتھ ناز آباد، نارتھ کراچی، اولڈ سٹی ایریا، ملیر ہال، رفع عام اور ملحقہ علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے، جبکہ ماڑی پور میں ژالہ باری ریکارڈ کی گئی۔ کمشنر کراچی نے تمام متعلقہ افسران کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں بارش کے پیش نظر حکومت سندھ کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بارشوں کے پیش نظر پیشگی انتظامات، ضروری عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ نشیبی علاقوں سے برساتی پانی کی بروقت نکاسی کے لیے اضافی ڈی واٹرنگ پمپ نصب کیے گئے ہیں۔ شہر میں مختلف مقامات پر پہلے ہی چوکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ صوبائی حکومت کے متعلقہ ادارے، بلدیاتی اداروں کے افسران کو ہائی الرٹ رکھتے ہوئے فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری سے نظام زندگی متاثر۔ کوئٹہ میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش نے جلد ہلیک کر دیا۔ مختلف شہروں میں رابطہ سڑکیں بند، گاڑیاں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں۔ تحصیل گلستان میں مسافر وین اور ٹرک پانی میں بہہ گئے، 15 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ہنائی میں ریلے میں پھنسی گاڑیوں میں سوار افراد نے چھلانگ لگا کر جان بچائی، 6 ٹرک بھی سیلابی ندی میں پھنس گئے۔ بلان اور باجوڑ میں آسمانی بجلی اور مکان کی چھت گرنے سے خواتین، بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، گاڑی احتیاط سے چلائیں، موسمی ہدایات پر عمل کریں۔ تیز ہواؤں اور طوفان کے دوران درختوں، کمزور عمارتوں اور تنصیبات سے دور رہے۔ ملک بھر میں ممکنہ خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر NDMA کا الرٹ جاری، بتایا کہ آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان، تیز ہوائیں، آسمانی بجلی اور ژالہ باری کمزور تعمیرات، کھڑی فصلوں اور بجلی کے تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ مسلسل بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات بھی بڑھ گئے۔ سیکورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر سے فیتنال خوارج کی تراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی، بھارتی سرپرست یافتہ فیتنال خوارج سے تعلق رکھنے والے 8 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کے گروہ کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی۔ ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد۔ افغان طالبان حکومت اپنی سرحدی ذمہ داریوں کو مؤثر انداز میں پورا کرنے میں ناکام رہی۔ سیکورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم اور ثابت قدم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی شمالی وزیرستان آپریشن پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی۔ شہباز شریف نے کارروائی میں 8 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے افریت کی ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی۔ جعل سازوں سے کیسے نمٹا جائے، PTA کا سموں کے اجرا کے لیے نیا سیکیورٹی نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بائیو میٹرک سسٹم رائج ہونے کے باوجود غیر قانونی موبائل فون سمز کے اجرا کا سلسلہ بند نہ ہو سکا۔ جعل سازوں کے نت نئے طریقوں کے توڑ کے لیے PTA کا بھی نیا سیکیورٹی نظام متعارف کرانے کا اعلان۔ اب انگلیوں کے نشانات کے ساتھ صارف کے چہرے کی تصدیق کے بعد ہی سم جاری ہوا کرے گی۔ صارفین کی شناخت کے لیے نہ صرف انگلیوں کے نشانات بلکہ چہرے کی تصدیق بھی لازمی قرار۔ موجودہ بائیو میٹرک نظام کے باوجود جعل ساز سلیکون سے تیار کردہ جعلی انگلیوں اور فنگر پرنٹس کے ذریعے سم حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض عناصر دوسروں کی شناخت چوری کر کے بھی غیر قانونی سم سے جاری کروا رہے ہیں۔